ایک شخص نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا۔ قرض خواہ نے قرضدار کو مزدوری کے طور پر بیل کے ساتھ ہل میں جوت دیا۔ ایک تیسرا شخص وہاں سے گزرا تو اسے قرضدار کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے قرضدار کو قرض ادا کرنے کی آفر کی، لیکن قرضدار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پورے دن کی بدن توڑ محنت کے بعد قرضدار قرض سے آزاد ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس تیسرے شخص کا دوبارہ اسی علاقے سے گزر ہوا تو اس نے سوچا قرضدار کا حال احوال پتہ کروں۔ جا کر معلوم کیا تو علم ہوا کہ قرضدار بہت امیر و کبیر ہو گیا ہے۔ اس نے جا کر اس سے ملاقات کی اور اس کی موجودہ حالت پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس قرضدار نے مسکرا کر جواب دیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کچھ عرصے بعد یہ شخص جب دوبارہ اس علاقے میں گیا تو اسے علم ہوا کہ قرضدار فوت ہو چکا ہے۔ یہ شخص اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جب وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ شخص کافی سوچتا رہا کہ آخر اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد کا وقت بھی گزر جائے گا؟ لیکن جب وہ اس کے بعد وہاں آیا تو اسے اپنی اس بات کا جواب بھی مل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی قبر کی جگہ سے سڑک گزر رہی تھی اور وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ باقی رہنے والی چیز صرف اعمال اور لوگوں کی فلاح کے لیے کیے گئے کام ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے، اور جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے، ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ مر چکے ہیں، تو آپ کو واقعی ان کے لیے مر ہی جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صبح سویرے بازار جاتا ہے اور دیر تک وہاں رہتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور رفتن رفتن رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ کسی کو پانی پر چلتے یا ہوا میں اڑتے دیکھو تو دھوکہ نہ کھاؤ جب تک اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پرکھ نہ لو۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ مختصر سی زندگی ہو، اور اس مختصر سی زندگی میں مجھ سے میرا رب وہ کام لے جو کام کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ بس رب راضی ہو جائے۔ بس الف سنو جی، کیونکہ الف ہی عشق حق ہے۔